الرحمن الرحیم الدرس السادس عشر تواضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطریقۃ العصریہ جلد ثانی کا سبق نمبر 16 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی کے بیان میں۔ تواضع یتواضع، تواضع باب تفاعل سے اس کا معنی ہے عاجزی اختیار کرنا۔ آگے کے حضور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس تواضعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے والے تھے، یعنی اشد الناس تواضعا، لوگوں میں سب سے زیادہ یعنی تواضع اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ سخت تھے تواضع اختیار کرنے میں۔ فکان یعود المریض، اور آپ بیمار کی عیادت کرتے تھے، ویتبع الجنازۃ، جنازے کے پیچھے چلتے تھے، ویتبع الجنازۃ، جنازے کے پیچھے چلتے تھے، ویجیب دعوت المملوک، غلاموں کی دعوت کو قبول کرتے تھے، ویساعد اہلہ فی حاجۃ البیت، اور اپنے اہل و عیال کی مدد کرتے تھے گھر کے کاموں میں۔ وکان یمر بالصبیان، آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو فیسلم علیہم، ان کو سلام کرتے تھے۔ یہ جو جتنی بھی صفات بیان کی ہیں یہ حضور میں موجود تھی، اور یہ جو ہے عاجزی کی دلیل ہیں۔ مغرور اور تکبر پسند انسان کبھی بھی بیمار کے پاس عیادت کے لیے نہیں جاتا، جنازے کے پیچھے نہیں جاتا، غلاموں کی نوکروں کی دعوت میں نہیں جاتا، اور گھر کے کاموں میں اپنے اہل و عیال کا ہاتھ نہیں بٹاتا، بچوں کو سلام نہیں کرتا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات سے آراستہ تھے۔ ماذا تفعل اذا مرض احد من زملائک، جب آپ کے دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اذا مرض احد من زملائی، جب میرے دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اعودہ، میں اس کی عیادت کروں گا۔ مرض یمرض سمع سے ہے، عاد یعود نصر سے اس کا معنی عیادت کرنا۔ اذا دعاک جارک الی الطعام فهل تقبل دعوته، جب آپ کا پڑوسی آپ کو کھانے کی طرف بلائے تو کیا آپ اس کی دعوت کو قبول کرو گے؟ نعم اقبل دعوت جاری، جی ہاں اپنے پڑوسی کی دعوت کو میں قبول کروں گا۔ اذا دعانی الی الطعام، جب وہ مجھے کھانے کی طرف بلائے۔ قبل یقبل سمع سے اس کا معنی ہے قبول کرنا، دعا یدعو اس کا معنی ہے بلانا۔ دعا کے صلے میں جب الی آ جائے تو اس کا معنی ہے کسی چیز کی طرف بلانا، جیسے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یا اسی طرح دعانی الی الطعام، جب مجھے یعنی اذا دعانی الی الطعام، جب مجھے بلائے کھانے کی طرف۔ هل تساعد اہلک عندما تکون فی البیت، کہ آپ اپنے اہل و عیال کی مدد کریں گے جب آپ گھر میں ہوں گے؟ اس نے کہا نعم اساعد اہلی، جی ہاں اپنے اہل و عیال کی میں مدد کروں گا، عندما اکون فی البیت، جب میں گھر میں ہوں گا۔ اذا دخلت بیتک فهل تسلم علی اہلک، جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو کیا آپ اہل و عیال کو سلام کریں گے؟ نعم اسلم علی اہلی، جی ہاں میں سلام کروں گا اپنے اہل و عیال کو۔ اذا دخلت بیتی، جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا۔ هل تحیی زملاءک عندما تدخل الغرفہ، حیا یحیی، یہ اس کا معنی ہے سلام کرنا۔ هل تحیی زملاءک، کیا آپ سلام کرو گے اپنے دوستوں کو جب آپ کمرے میں داخل ہو جاؤ گے؟ نعم احیی زملائی عندما ادخل الغرفہ، جی ہاں میں اپنے دوستوں کو سلام کروں گا جب میں کمرے میں داخل ہوں گا۔ هل تحترم استاذک، کیا آپ اپنے استاد کے احترام کرتے ہو؟ نعم احترم استاذی، جی ہاں میں اپنے استاد کا احترام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے هل تدعو لوالدیک، کیا آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ دعا یدعو کے صلے میں جب لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، نعم ادعو لوالدی، جی ہاں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ هل تحب اخوانک، کیا آپ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو؟ نعم احب اخوانی، جی ہاں میں اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ هل تنفق مالک فی اعمال الخیر، کیا آپ اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے؟ نعم انفق مالی فی اعمال الخیر، جی ہاں میں اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا یا خرچ کرتا ہوں۔ هل تطعم المساکین والفقراء، کیا آپ مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلاتے ہو؟
نعم اطعم المساکین والفقراء، جی ہاں مسکینوں اور فقیروں کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تمرین ہے اذکر الفعل المضارع فی الدرس الماضی، پچھلے سبق میں تمام فعل مضارع کو ذکر کریں۔ اذکر الفعل الماضی للفعل المضارع، جو فعل مضارع آپ لکھیں گے ان کا فعل ماضی لکھیں۔ اعرب الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کریں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان فعل ناقص، النبی جو ہے اس کا اسم۔ آگے جملہ معترضہ ہے، صلی فعل لفظ اللہ فاعل، علی حرف جار جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور یہ متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، وسلم فعل فاعل مل کر جو ہے ہو گیا معطوف، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ عاطفہ ہو گئی، جملہ معترضہ ہیں۔ یعود المریض فعل فاعل مفعول مل کر کانا کی اسم، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کانا فعل یجیب جو ہے، کانا فعل ضمیر اس کا جو ہے اسم، یجیب فعل ضمیر فاعل، دعوت المملوک مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، یہ فعل فاعل مفعول مل کر کانا کی خبر۔ کانا فعل ضمیر اس کا اسم، یساعد فعل ضمیر اس کا فاعل، اہل مفعول، یہ ہو گیا کانا کی خبر۔ اذکر 10 جمل فی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت پر 10 جملے لکھیں کہ آپ کی عادات، آپ کے طریقے، آپ کے اخلاق، آپ کے عبادات کس طرح تھے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کریں گے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ واجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ من حق المسلم علیک، مسلمان کے حق میں سے آپ کے اوپر کہ ان تسلم علیہ، آپ اس کو سلام کرو، اذا لقیہ، جب لقیتہ، جب آپ اس سے ملیں۔ وان تعودہ اذا مرض، آپ ان کی عیادت کریں جب وہ بیمار ہو جائیں۔ وان تشمتہ اذا عطس، اور آپ جو ہے وہ یرحمک اللہ کہیں جب وہ چھینکے، ٹھیک ہے، چھینکے الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں، اس کو کہتے ہیں تشمیت۔ وان تجیب دعوتہ اذا دعاک، جب آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وان تساعدہ اذا طلب منک المساعدہ، آپ اس کی مدد کریں جب وہ آپ سے مدد مانگے۔ چھٹا ہے ترجم بالعربیہ واکتب الفعل المضارع المرفوع، عربی میں ترجمہ کریں اور مضارع مرفوع کو لکھیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ المسلم لا یظلم علی اخیہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اسے ٹٹاتا ہے، یعنی کیا مطلب ٹٹاتا، ولا یسخر منہ، یعنی اس کا مذاق نہیں اڑاتا، نہ اس کا مال کھاتا ہے۔ ولا یأکل مالہ، بلکہ اس کا احترام کرتا ہے۔ لا یأکل مالہ، بلکہ اس کا احترام کرتا ہے۔ بل یحترمہ، اور اس سے محبت کرتا ہے۔ ویحبہ، اور اس کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ویحب لہ ما یحب لنفسہ، ویحب لہ ما یحب لنفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ آگے یہ الفاظ اور معنی ہیں، ان کو جو ہے آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور اچھی طرح ان کو یاد